محبت مر بھی سکتی ہے۔ پارٹ نمبر 2۔ دوسری طرف ارمان مومنہ کے گھر پہنچا۔ کھانا کھانے کے بعد مومنہ اسے رات رک جانے کا کہنے لگی۔ ارمان سوچنے لگا، اتنی خوبصورت عورت اور اس کا دل اور دماغ آپس میں لڑ ہی رہے تھے کہ مومنہ کے شوہر کا فون آ گیا۔ اس نے اشارے سے ارمان کو خاموش رہنے کا کہا۔ ارمان مومنہ کے چہرے کی طرف ہی بغور دیکھتا رہا۔ رسمی دعا سلام کے بعد وہ اپنے شوہر سے واپس آنے کا کہنے لگی۔ فون سنتے سنتے وہ ارمان کے بہت قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا شوہر اپنی مجبوریوں کی ایک لمبی فہرست پڑھ رہا تھا کہ اس نے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ ارمان بھی دیر تک اس کی بے تکی باتیں سن رہا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے ارمان کے چہرے پر اپنا چہرہ جھکاتے ہوئے کہا، آدمی نہ جانے کیوں سمجھتا ہے کہ عورت کو پیسوں سے خوش کیا جا سکتا ہے۔ نہیں مائی ڈیئر، عورت تو فقط ایک ساتھ کی خواہش کرتی ہے، تو اسے بس کوئی یقین دلانے والا چاہیے کہ کوئی جو اسے دل اور جان سے چاہتا ہے۔ تم نے دیکھا ارمان، اتنی ساری باتوں میں میرا شوہر یہ کہنا بھول گیا کہ وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور اگر وہ یہ کہہ دیتا تو آج تم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے۔ تم جب مجھے کہتے ہو کہ تم نے مجھ سے خوبصورت عورت نہیں دیکھی تو میرا دل وجود تسکین اور سکون سے بھر جاتا ہے، اور وہ میرا شوہر سمجھتا ہے کہ میری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اسے مجھ سے پوچھنا بھی تو چاہیے نا کہ میری ہر ضرورت پوری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے مومنہ نے اپنا سر ارمان کے کندھے پر رکھ دیا۔ ارمان نے پانی کا ایک گھونٹ بھر ہی تھا کہ مومنہ پھر بولی، ارمان تمہیں پتہ ہے کہ عورت کے لیے اچھا گھر، بچے، زیور، ہر شے بے معنی ہو جاتی ہے جب اسے یہ احساس نہ ملے کہ اس کا شوہر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسے میں اگر وہ اس احساس کو کسی اور میں ڈھونڈ لے تو کیا برائی ہے۔ ایسے میں پھر شوہر جائے پہاڑ میں۔ اور اسے مسکرا کر ارمان کی طرف سے سر اٹھا کر دیکھا تو ارمان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس زمین پر جا گرا۔ ارمان فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ارے کیا ہو گیا؟ مومنہ نے حیرت سے پوچھا۔ ارمان نے افسردگی سے کہا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرے، اس کے بستر میں کسی کو نہ آنے دے۔ مومنہ کا منہ تعجب سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا؟ اس نے حیرت سے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ تھا نا کہ یہاں میں نے تمہیں درس قرآن سننے کے لیے نہیں بلایا؟ اگر ایسا تھا تو تم یہاں کیوں آئے؟ ارمان کچھ کہے بغیر دروازے سے باہر نکل گیا۔ بار بار اس کے خیال مومنہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بھی تو تنہا رہتی تھی۔ میں نے بھی کبھی اسے محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ عرشیہ کی پیدائش کے بعد تو بار بار اسے احساس بھی دلاتا رہا کہ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ کیا وہ بھی ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچا۔ اس نے بے چینی اور کشمکش میں دھیرے سے چابی سے دروازہ کھولا اور بغیر آواز کیے دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوا جہاں مومنہ سو رہی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ کی آواز نے اشارہ کر دیا کہ بیٹری ختم ہو رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کو بیٹری لگائی، دیکھا تو کہانی سامنے لکھی تھی جس کا نام محبت مر بھی سکتی ہے۔ اس نے کہانی کو غیر دانستہ طور پر پڑھنا شروع کیا۔ کہانی کی شروعات بالکل اسی طرح کی زندگی سے تھی جو وہ اور سبین جی رہے تھے۔ شوہر کا بیزار ہونا، بیوی کا بے اختیار ہونا۔ اسے ایسے لگا کہ سبین نے اسے اور خود کو کہانی میں بیان کیا ہے۔ وہ مزید جاننا چاہتا تھا کہ سبین اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اس کی نظریں کہانی میں تیزی سے حرکت کرنے لگیں۔ کہانی کی ہیروئن امارا سے اس کی دوست صنم کہتی ہے، تم اپنی شوہر کی بے اعتمادی پر کیوں روتی ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ فراز تم نے محبت کرتا ہے؟ کیوں صبح شام اس کے رونا روتی ہو؟ ممکن ہے وہ کسی دوسری عورت میں دلچسپی لے رہا ہو۔ زندگی اتنی بے شمار، اتنی بیکار شے نہیں ہے کہ انسان ایک انسان کے پیچھے ضائع کر دے۔ بہت مل جاتے ہیں دل بہلانے کو، دل بہلانے میں کچھ برائی بھی نہیں۔ ارمان نے غصے سے مٹھی بند کرتے ہوئے سبین کی طرف دیکھا جو اسے ایک مکار اور فریبی عورت نظر آ رہی تھی۔ وہ مزید پڑھنے لگا، اذیت کس نے کہا ہے تھا؟ امارا نے اپنی بھیگی ہوئی پلکوں کو صاف کرتے ہوئے کہا،
کیا سورج بولتا ہے کہ وہ روشنی دے رہا ہے؟ بارش برستے ہوئے کہتی ہے کہ میں برس رہی ہوں۔ کچھ باتیں کہنے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہیروین کی دوست کہتی ہے جب محسوسات دھوکہ دے دیں تو الزام دوسرے پر نہیں، خود پر لگانا چاہیے۔ ہیروین کہتی ہے خود پر ہی الزام رکھا ہے، اس لیے خود کو تکلیف دینے کا سوچ رہی ہوں۔ اب دیکھنا تکلیف میں اٹھاؤں گی اور روح اس کی کانپ جائے گی۔ ارمان غصے اور تکلیف سے دانتوں کو پیستا ہوا کو اوپر کرنے لگا تاکہ کہانی کو مزید پڑھ سکے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس نے وکاس کا نام پڑھا۔ سبین کے کزن کا نام بھی وکاس ہی تو ہے۔ اس کے دماغ میں وکاس کا نام ہتھوڑے کی طرح لگا، اور بے بس شوہر کی ستائی ہوئی ہیروین امارا وکاس کی خلوص بھری باتوں کو سن کر اسے اپنے دکھوں کا رونا روتی ہے۔ یہ بات جیت محبت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کہانی میں شوہر کی زیادتیوں پر خاموشی کی اختیار کرنے والی امارا اپنے کزن وکاس سے فون پر بات چیت کرنے لگتی ہے۔ وکاس اسے طلاق لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ ارمان نے لیپ ٹاپ پر سارے صفحات کو دیکھا، اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے سوئی ہوئی سبین کے چہرے کو نفرت سے دیکھتے ہوئے سوچا، یہ میرے ساتھ ایسے کھیل بھی کھیل سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ مومنہ سے کم ہے کیا؟ عورت ہوتی ہے کم ظرف، کس چیز کی کمی چھوڑ دی میں نے اس کی بے غیرت کے لیے؟ وکاس، اس نے اپنے گرتے ہوئے آنسو اپنی شرٹ سے صاف کیے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، خون کے آنسو رلاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لیپ ٹاپ کو اس زور سے زمین پر پٹکا کہ سبین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر رکھ دی، اور سبین نے حیرت اور تکلیف کے ملے جلے جذبات سے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے ارمان نے غضبناک چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ ڈرتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگی تو ارمان نے اپنی ٹانگوں سے مار مار کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ سبین چپ چاپ حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھتی رہی، اور اسے ابھی تک کچھ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ صبح کے 3:45 کا وقت ہے اور ارمان اس پر بد کردار ہونے کا الزام لگا رہا ہے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شادی کے گزشتہ تمام سالوں میں اگرچہ ان کے درمیان کہیں لڑائیاں ہوئی تھیں، اور شروع کی لڑائیوں میں ارمان ہاتھ اٹھاتا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سبین نے خود کو اس کے مزاج کے مطابق ڈال لیا تھا۔ ان تمام سالوں میں اس نے کبھی سبین کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، پاکیزہ عورت، تمہارے جیسی کے ساتھ اتنے سال برباد ہو گئے میرے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے معصوم سے چہرے کے پیچھے اتنی گندی عورت ہے۔ اس نے پاس آتے ہوئے تھپڑ بنایا، اور مگر مارنے سے خود کو روکتے ہوئے کہا، تمہارے جیسی گندی عورت کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ سبین کی آنکھیں اس تذلیل کے بعد برسنے لگیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ارمان، آپ کو ہوا کیا ہے؟ بے بسی سے سبین کی ڈگمگاتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارمان نے تکیے کو غصے سے دبوچتے ہوئے کہا، کب سے مل رہی ہو وکاس سے؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ چکر چلاؤ گی مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں دبئی میں نہیں رہتا، یہاں رہتا ہوں، سمجھی؟ تمہیں اور تمہارے وکاس کا وہ حال کروں گا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے چکر نہیں لگائے گی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان ارمان نے اٹھاتے ہوئے الٹا پیچھے کی طرف پھینکا۔ سبین زور سے چیختی، عریشہ میری بچی، میری بچی۔ جاری ہے۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے